میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا طوفان کبھی نہیں آیا. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ حاکم وہ بنے گا جو مسلمانوں پہ ظلم کرے گا. اسی پہ الیکشن لڑے گئے, اسی پہ حکومتیں بنی. لیکن اب جو حملہ ہوا ہے وہ جیسا مولانا نے کہا کہ یہ آخری لڑائی ہے. ابھی تک ہمارے ساتھ مظالم ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے, اور ہم نے کچھ غلطیاں کری تھیں. جیسا کہا گیا کہ 2013 میں 1995 کا جو بل تھا اس میں کچھ کمیاں تھیں, یعنی جیسے بیچنے کا قصہ تھا. امبانی صاحب کا جو محل بنا ہوا ہے وہ وقف کی زمین پہ ہے, اور اس کے 11 ممبروں نے اس کو بیچا اور 2 کروڑ روپے وقف بورڈ کو دیے گئے اور باقی جو ان کے ممبر تھے ان کی جیب میں رکھے گئے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اس وقت میں پارلیمنٹ میں تھا, انتولے صاحب منسٹر تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو وقف کے قوانین کو مضبوط کرنا ہے. سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں 10واں چیپٹر ہے, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ وقف کی زمینوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے اسکولوں کا, مسلمانوں کے اسپتالوں کا, کسی چیز کی بھی ضرورت پیسے کی نہیں ہے. بی جے پی نے یہ بل لانے سے پہلے سچر کمیٹی کو یہ کہتے ہوئے کوٹ کر دیا کہ سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ صاحب وقف کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. حقیقتاً ہوا ہے, لیکن 2013 میں جو امینڈمنٹ آیا اس سچر کمیٹی, وہ جو سلیکٹ کمیٹی تھی, اس کے ہم ممبر تھے. ہم لوگوں نے وہ کوششیں کی کہ جو وقف کی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں یا قبضہ ہو رہی ہیں, امبانی کی زمین خریدنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ وقف کی زمین بیچ نہیں سکتے. وہ قانونی طور پہ اور شرعی اعتبار سے بھی صحیح یہ ہے کہ جو آپ کوئی زمین وقف کر دیتے ہیں تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے, اس کے مینیجر, اس کے متولی, اس کے ٹرسٹی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ شرط لگائی گئی. دوسرا یہ کہا گیا کہ جیسا آپ نے بتایا, دہلی کے نئی دہلی اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد ہے, اس کی 8 دکانیں 26 روپے پہ اٹھی ہوئی تھیں, بغل کی دکانیں 2500 پہ اٹھی تھیں. تو یہ قانون بنایا گیا 2013 میں کہ اگر کوئی آدمی ہمارا کرایہ دار, وقف کا کرایہ دار ہوگا تو مارکیٹ ویلیو پر ہی اسے دیا جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جس سے یہ اندازہ ہم لوگوں نے لگایا تھا کہ اگر ہم نے وقف کی زمین کو بچا لیا اور وقف کی زمین کی آمدنی بڑھا لی تو ہماری قوم بھیک مانگنے والی نہیں, بھیک دینے والی ہو جائے گی. 10 سال تک اس بل پر کوئی عمل نہیں کیا اس حکومت نے, لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاید مسلمان اب پیسہ دینے والا بن جائے گا, بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا, اور وقف کی زمین کو مضبوط کر رہا ہے. اس بنیاد پر وہ ایک ایسا بل لے کے آئے جنہوں نے 2013 کے امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور یہ اعلان کیا, ہمیشہ جب کوئی بل لایا جاتا ہے اور اس کی ترمیم کے لیے کی جاتی ہے تو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کوئی وجوہات نہیں بیان کی گئی, ایک دم سے اعلان ہوا اور یہ کہا کہ یہ سلیکٹ, اپوزیشن نے اور کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو انہوں نے کہا سلیکٹ کمیٹی میں جائے گا. اب آپ سلیکٹ کمیٹی میں یہ دیکھیے کہ سلیکٹ کمیٹی جو ہے, یہ بل جو ہے اوقاف کا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کو سے بات کرنی ہے, لیکن سلیکٹ کمیٹی کس کو بلا رہی ہے؟ ان غاضبوں کو,
रेलवे ने जिसने ज़मीन पे कब्ज़ा किया कि तुम आओ बताओ, आर्काइव्स के लोग जिन्होंने हमारी सारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, तुम आओ, तुम बताओ। उन लोगों को जो किराएदार हैं और जिनके किराए बढ़ने हैं, उनको बुलाया, उनका वक्त की ज़मीन को आओ। ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मैं 50 साल से सियासी गलियारों में घूमता हूँ। इस तरह के नाजायज़ काम, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हर वक्फ का सर्वे होगा, सैकड़ों साल से हमारी जायदादें वक्फ में लिखी हुई हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखी हुई हैं, लेकिन डीड किसके पास है? तो अब हर मस्जिद, हर खानका, हर मदरसा, उस सब में ये कह सकते हैं। और तय कौन करेगा? डीएम करेगा, जो सबसे बड़ा काबिज है और जिसने हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा किया है। इसी मसले पर हम लोग एक तंजीम चलाते हैं, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, IMCR। हमने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई और जिसमें हमारे साथी तामीर मिल्लत के सदर और सेक्रेटरी गए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोग जुड़े। ये फ़ैसला हुआ कि ये ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये मिल्लत की आखिरी लड़ाई है। और उसी सिलसिले में तामीर मिल्लत के साथ हम लोग यहाँ आए। 24 तारीख को आपके ज़रिए हम इन बंद कमरों में, हमारे पास वो ज़बान नहीं है जो लोगों को हिला सके, लेकिन आपके पास कलम है। आपका कलम लिखना चाहिए और आवाम को पहुंचाना चाहिए कि इसके बाद भी कोई ज़िंदगी रही गई इस मुल्क में? क्या हम हकदार होंगे इस मुल्क में रहने के? आपका कलम ये लिख सकता है। कलम अगर मुनसिफ है तो हवाओं का रुख बदल देता है, और अगर वो बिक जाए तो ज़मीन पे बोझ है। नेशनल मीडिया ज़मीन पे बोझ हो गया है। नेशनल मीडिया का कोई शख्स आपको नहीं पूछेगा और वो सिर्फ इस बात पे खुश रहेगा, चंद लोगों को उन्होंने बुला के ये कहला दिया कि ये अच्छा बिल है। पूछा क्यों? एक पॉइंट बता दो। कहा हुकूमत चाहती है। तो ऐसे जालिमों के साथ आपका मुकाबला है। हम आपके बीच से इसलिए आए हैं, हम चाहते हैं कि ये आवाज़ हैदराबाद से उठे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ को बर्बादी के आखिरी मंजिल पे देख रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है हैदराबाद के लोगों से। मुझे मालूम है, मैं लोगों से कहता हूँ कि जब मैं हैदराबाद आता हूँ तो जीने की आरज़ू पैदा हो जाती है। लगता है कि अभी कुछ मुसलमान ज़िंदा हैं। तवक्को है आप लोगों से। इसके जो तफसीलात हैं वो हम 24 तारीख को, वो सारे लोग जो JPC के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आ रहे हैं, जमात इस्लामी के अमीर आ रहे हैं, रहमान साहब जिनके ज़माने में 2013 का बिल पास हुआ था, बीमारी के बावजूद वो भी आ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों से ये कहने के लिए कि खुदा के वास्ते ये आखिरी लड़ाई है। अभी तक तो अगर हमको मार दिया, हमको लिंच कर दिया, तो दूसरा इसलिए खुश रहा या चुप रहा कि मेरे घर पे दस्तक नहीं हुई। अब कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा इमाम, कैसा खतीब, कोई ऐसा इंसान जो अब बचेगा इस बिल के बाद। और ये बिल कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की वजह से। इसके जवाज़ कोई जवाज़ी नहीं है। हमारे हुकूक को छीनने के लिए कानून भी है, हम कानून में भी जाएंगे, लेकिन ये बात जैसे अभी हज़रत मौलाना ने कही कि अब फैसला करना पड़ेगा। ये मुल्क कहीं ये तो नहीं कि हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं। हम गुजारिश करेंगे कि आपके अपने कलमों से, आपकी अपनी ज़बान से अपनी कौम से कहिए कि अब इसके बाद कोई वक्त है बैठने का? इसके बाद कोई ऐसी चीज़ है
کہ تم ابھی کہو کہ نہیں ابھی ہم 2 منٹ اور آرام کریں گے. اللہ کے واسطے اگر تم نے اپنے اس بل کو رکوایا نہیں تو یقین کریں کہ نہ کوئی مسجد بچے گی. آپ کو پتہ ہے میں نے جے پی سی کی میٹنگ میں وہاں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ جگبندہ پال جو چیئرمین ہیں ان سے کہا تھا یہ بات کہ آپ کانگریس کے نیتا تھے، بابری مسجد گری، ہندوستان کی سیاست بدل گئی، اور آپ اب گاؤں دیہاتوں میں ہر 10 مسجدیں ہیں، ان کو کھدواؤ گے تو اس ملک کو جہنم بنا دو گے، اور یہ جہنم بن جائے گا، یہ سمجھنا چاہیے. اور جے پی سی کی جہاں تک سوال ہے کہ جے پی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے ہاں بھی آ رہے ہیں وہ جو حضرات جنہوں نے جے پی سی میں نہیں گئے وہ جائیں وہاں اور کبھی الگ نہ ملیے گا، کیونکہ یہ فوٹو کھینچتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے بات ہو گئی وہ انہوں نے حمایت کر دی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ لیکن جب آپ کمیٹی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. میں بار بار اپنے وہاں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ خدا را جے پی سی کے چیئرمین سے کسی قیمت پہ مت ملیے. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، ایک نام آیا، پاسماندہ سماج نے سپورٹ کیا. آپ کے دین میں پاسماندہ اور اشراف کا کوئی خانہ ہے؟ آپ کے دین میں تقوی ہے، عبادت ہے، جو تقوی کرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے. ہم لوگوں میں مسلمانوں میں 2 قومیں ہیں، ایک رئیس ایک غریب. یہ نیا ایک پاسماندہ طبقہ نکالا گیا ہے آر ایس ایس کے ذریعے ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو بانٹنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین جس نے یہ کہا ہو کہ تم میں سب برابر ہیں، بڑا وہ ہے جس میں تقوی ہے. تو یہ پاسماندہ لفظ کہاں سے آیا؟ ایک نئی چیز اصلاح ہوئی. وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جو گئے بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. باقی غیر مسلموں کو بلایا ہے. ہم نے خط لکھا ہے اسپیکر کو بھی، ڈپٹی چیئرمین کو، اپوزیشن کے لیڈروں کو کہ یہ مسلمان کے مسائل پر غیر مسلم کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی خط لکھا ہے کہ جب جے پی سی چل رہی ہے تو امت شاہ بیان کیسے دے رہے ہیں؟ یہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہم کو ان سے لڑنی ہیں. صرف یہ ہے اگر میری قوم نے ایک آواز ہو کے کھڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی میں یہ ہمت ہو، کیونکہ ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا آج وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے بزدلی دکھاتے رہے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ بزدل قوم کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھ لیا ہے کتنے ہمارے اپنے تھے جو ہمیں ہمارے حوالے کر کے، قسمت کے حوالے کر کے چھوڑ گئے، اس لیے کہ یہ مری ہوئی قوم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی. اب جو بچے ہیں ان کو ساتھ دینا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ ہم سوئے تو ہوئے تھے، مرے نہیں. اور یہ بہترین موقع ہے ہندوستان کے ہر جماعت کو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے سماجوادی ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، جو جماعت بھی ہو، کہ یہ قوم کبھی جاگ بھی سکتی ہے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک جیسا حضرت نے فرمایا کہ پہلی بار نہ مسلک کی لڑائی ہے، نہ برادری کی لڑائی ہے، نہ کسی کے بڑے ہو یا چھوٹے ہونے کی لڑائی ہے. بہت سے ان لوگوں سے جن سے میرے مراسم اچھے نہیں ہیں، میں ان کی محفلوں میں جا رہا ہوں، وہ میری محفلوں میں آ رہے ہیں. تو جب یہ شکل پیدا ہو جائے گی تو آپ کی ریلیونس ہو جائے گی. آپ صرف وقت کو ہی نہیں بچائیں گے، اپنی اوقات کو، اپنی شناخت کو اس ملک میں پیدا کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. تھینک یو سو مچ.